السلام علیکم دوستو، آج زوم ان کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق وزیر فواد چودھری کی گرفتاری غداری کے ایک الزام کے تحت۔ اب آپ لوگوں نے اپنی ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا کس طرح فواد چودھری کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر سے درجنوں اہلکاروں نے گرفتار کیا اور دن بھر پھر لاہور کی سڑکوں پر کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ گھماتے رہے، اور پھر دوپہر کے وقت سپہر کے وقت بلکہ ان کو کس طرح لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں لاہور کی یورسڈکشن سے نکالنے کے لیے وہ اسلام آباد کی طرف لے آئے۔ رات کو پھر رات گئے تک F8 کچہری میں ان کو رکھا گیا۔ اب اس کیس کا ایونچول نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان کی نیک نامی بہت ہوئی ہے دنیا بھر میں۔ جو ان کی ہتھکڑی لگی ہوئی تصویریں ہیں دنیا بھر میں ٹویٹر کی، فیس بک کی زینت بنی ہیں۔ اب آج ہم ڈسکس کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ قانون جس کا بے دریغ استعمال مسلسل جاری ہے، وہ ہے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 124A، سیکشن 124A، جو بغاوت سے متعلق ہے۔ بغاوت کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے خلاف بغاوت کا ارادہ یا الزام۔ اب وقتاً فوقتاً یہ قانون جو ہے اپوزیشن سیاستدانوں کے خلاف، سوشل پولیٹیکل رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے۔ آپ چاہے وہ عمران خان ہیں، جاوید لطیف، نہال ہاشمی، سعد رفیق، شہباز گل، سینیٹر اعظم سواتی، صحافی ارشد شریف مرحوم، ان تمام لوگوں کے خلاف یہ قانون بڑے برے طریقے سے استعمال ہوتا رہا۔ کبھی دہشت گردی کے الزامات ان پہ لگ جاتے ہیں، لیکن آج ہماری اس ڈسکشن کا موضوع یا فوکس وہ ہے سیکشن 124A۔ یہ کیا ہے؟ پاکستان یہ فوجداری ہمارا جو قانون ہے اس میں اس کی یہ سیکشن ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی انداز میں وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے یا ان حکومتوں کے خلاف عوامی بے چینی یا اطمینان کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش اگر کرے گا تو اس کو عمر بھر تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ عمر بھر تک کے لیے ویسے ہوتا نہیں ہے، کبھی 2 سال کبھی 3 سال کی سزا، لیکن اس کو ایک فوجداری، ایک کرمنل آفینس بنا دیا گیا ہے۔ اب بھارت میں بھی اس کا استعمال بے دریغ ہوتا رہا ہے۔ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے 2014 سے اس کے استعمال میں تقریباً 28% اضافہ ہوا ہے۔ 7,000 لوگوں کے خلاف گزشتہ 6 برسوں میں تقریباً 500 مقدمے بنے غداری کے، اور وہاں بھی یہی ہے کہ جو بھی بی جے پی یا RSS کے خلاف بات کرتا ہے تو ٹھک سے پولیس ان کے خلاف مقدمہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بھارت کی پولیس ہو، پاکستان کی پولیس ہو، بنگلہ دیش کی پولیس ہو، ایک ہی نظام کے پروردہ ہیں، بنیادی طور پہ ایک ہی نظام کے تحت ان کی گرومنگ ہوئی ہے، اور سیاستدانوں کا اور ان کو کنٹرول کرنے والے جو بھی ہیں ان کا DNA میں بھی یہی شامل ہے کہ کس طرح اپوزیشن کو، جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، ان کو دبایا جائے، ان کو سبق سکھایا جائے۔ اب یہی وجہ تھی کہ گزشتہ سال مئی میں، یعنی مئی 2022 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے بہت ساری پٹیشنز آئی تھیں، تو اس کے جواب میں بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ ایک رولنگ دی کہ یہ قانون موجودہ سیاسی اور سماجی ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کا ہے، اس زمانے کی یادگار ہے جب ملک سامراجی نظام کے تحت تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے، یعنی بھارتی سپریم کورٹ نے تمام صوبائی اور وفاقی یعنی مودی سرکار کو یہ حکم دیا کہ سیکشن 124A کے تحت مزید مقدمے
آپ نہ دائر کریں، گریز کریں، اور ساتھ ہی پارلیمنٹ کو کہا کہ برطانوی راج کے اس قانون کا اثر نو جائزہ لیں۔ بھارت کے جو بڑے انقلابی رہنما تھے مہاتما گاندھی، انہیں بھی اسی قانون کے تحت 1922 میں 6 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور وہ جب ایک مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے تو مہاتما گاندھی نے اس قانون کو انڈین پینل کوڈ، ظاہر ہے اس وقت وہ انڈین پینل کوڈ تھا، انڈین پینل کوڈ کا شہزادہ قرار دیا تھا۔ یعنی مہاتما گاندھی کا یہ مطلب تھا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کو شخصی آزادیاں کچلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہزادہ، بادشاہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہت میں آپ شخصی آزادیاں نہیں میسر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ جتنے لوگ برطانوی اثر میں رہے، خود برطانیہ، آئرلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، گھانا، سوڈان، یوگنڈا جیسے، نائجیریا، ان جیسے ملکوں میں بھی اب یہ قانون ختم ہو چکا ہے، مکمل طور پہ اس پہ قدغن لگ چکی ہے۔ جب برطانیہ میں بھی 3-4 سال پہلے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ موجودہ جمہوری تقاضوں سے بالکل ہم آہنگ نہیں ہے۔ مگر پاکستان کے تمام با اختیار ادارے ناپسندیدہ افراد، سیاستدانوں کے خلاف ابھی بھی بڑے مزے سے یہ قانون استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر وہ حشر ہوتا ہے جو فواد چودھری کا ہوا، اور کتنے بیدرے ایک کرمنل کے طور پہ، یعنی ایک جرائم پیشہ یا کسی دہشت گرد کی طرح ان کے ساتھ ایک سلوک کیا گیا، تو ابھی بھی استعمال ہو رہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ سینیٹر رضا ربانی نے جون 2020 میں سینٹ میں ایک ترمیمی بل تجویز کیا، جس کا مقصد تھا کہ اس سیکشن 124A کو قانون سے حذف کر دیا جائے، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے وزیر قانون نے اس کی مخالفت کر دی تھی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، ان تمام جماعتوں نے اور ان کے ادوار میں مخالف سیاستدانوں کے خلاف یہ قانون استعمال ہوا ہے، ان کو خاموش کرانے کے لیے، ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے صرف یہ جماعتیں یا ان کی حکومتیں اکیلے نہیں ہوتی ہیں، اس میں اور بہت سارے ایکٹر بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کون ہے وہ ایکٹر۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے تمام اس بحث کے بعد کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کب جاگے گی؟ پاکستان کی سپریم کورٹ سیکشن 124A کا ناجائز استعمال کب روکے گی، اور کب پاکستان کی سپریم کورٹ ہماری پارلیمان کو، ہمارے سیاستدانوں کو کم از کم اس قانون کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ لائے عمل اختیار کرنے کی کم از کم مشورہ تو دے سکتی ہے، کہ پارلیمان کو جگانے کی کوشش تو کر سکتی ہے کہ آپ ایک طرف جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، دوسری طرف جمہوریت کے لبادے میں سامراجی دور کا قانون استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کب تک پاکستان کے سیاستدان، وکلاء، دانشور، حقوق انسانی کے ایکٹیوسٹ اور وکلاء بھی برطانوی سامراجی دور کے اس قانون کا شکار ہو کر بیرون ممالک میں پاکستانی کی بدنامی کا سبب بنتے رہیں گے۔